بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کتے کو گھر کے اندر پالا سوائے شکار کے کتے کے، کھیتی اور جانوروں کی حفاظت والے کتے کے علاوہ، اس کے اجر میں سے ہر دن 2 قرات کم کیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ کتا گھر کے اندر پالنا، اس کے بارے میں ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے اندر درندوں کا پالنا، اس کی ہمارے شریعت اسلام نے کوئی خاص حوصلہ افزائی نہیں کی، بلا وجہ ایسی شوقیہ طور پر پال لینا۔ درندوں کا پالنا، اس کی کوئی مثالیں کوئی ایسا قرون اولیٰ کے لوگوں میں نہیں ملتا۔ اگر کوئی جانور بکری پالی ہے، حلال جانور مرغی پالی ہے، وہ جانور پالے جاتے ہیں جن کے گوشت سے، انڈے سے، دودھ سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو پھر کتے کا خاص طور پر آج کی حدیث میں ہم نے پڑھا، صرف 2 کتے ایسے ہیں جن کے پالنے کی اجازت ہے۔ شکار کے کتے کے حکام تو قرآن پاک کی سورۃ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ وہ کتا جو شکار کے لیے پالا جائے، اور وہ کتا جو کھیتی کی حفاظت کے لیے اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے پالا جائے، اس کی تو اجازت ہے شریعت میں۔ یہ حدیثیں یہاں پر ساری منقول ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کتوں کا استثناء کیا ہے۔ اس کے علاوہ شوقیہ طور پر مختلف نسلوں کے کتے پال لینا، اور ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب تو تھوڑے سے 4 پیسے آ جائیں نا کسی کے پاس، تو دین ہماری زندگیوں میں نہیں، اب لوگوں نے چیتے پالنے شروع کر دیے، گھروں میں شیر پالنے شروع کر دیے۔ مطلب اتنا فضول کام ہم لوگ کر رہے ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کلچر مغرب سے لیا، مغرب والوں نے کتے پالنے شروع کیے، ہم نے بھی پٹے ڈال کر ہاتھ میں پکڑ کر واک کروا رہے ہیں، اس کو ایک سٹیٹس اور ایک کلچر بنا لیا۔ تو یہی پیسہ بہت سے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، افریقہ میں خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر غربت زیادہ ہے، تو وہاں پر اگر کسی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، وہ لگژری لائف سٹائل نہیں بناتا، بلکہ وہ ان کے پاس دیکھا موبائل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کچھ ٹوٹا ہوا، ایک گاڑی ضرورت کے لیے رکھی ہے بس، باقی وہ سارا اپنے غریبوں کی تعلیم پر، ان کی فلاح و بہبود پر، ان کی صحت پر خرچ کرتے ہیں سارا۔ اور ہم سب کچھ بھول بھال کر جو ہے نا ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں، اور تک یہ اور پھنستا چلا جائے اور پھنستا چلا جائے۔ اس لیے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ پاک جب دے تو ہم اپنی اوقات میں رہیں، اپنے اوقات میں رہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب اللہ نے پیسہ نہ کسی کو زیادہ دیا ہوتا ہے، کسی کو کم دیا ہوتا ہے، سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ اب جس کو زیادہ دیا ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹر بنایا اللہ نے، قاسم تقسیم کرنے والا بنایا ہے، اس کو دیا ہے، اس سے آزمائش ہو رہی ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے تو اس کو دے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی اس آزمائش رکھے کہ تو صبر کر، آخرت میں تیرے لیے بہت کچھ ہے۔ کسی کا صبر کا امتحان ہے، کسی کا شکر کا امتحان ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں لگ جانا، درندے پالنا شروع کر دیں ہم، بلا وجہ کوئی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں دیہاتوں میں لوگوں نے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کھیتی کی حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جانور آ کر باہر سے کھیتیوں کو خراب کر دیتے ہیں، تو وہ ایک اور چیز ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ بلا اجازت ہم لوگ اس پر وقت ضائع کر رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، بہت کچھ۔ اور پھر وہ بے زبان جانور ہے، بڑی اچھی صفات ہیں کتے کے اندر، ایسا وفادار جانور ہے، اس کے ساتھ بہت سی ہم زیادتیاں بھی کرتے ہیں جب گھر میں پالتے ہیں، بہت سے اس کی حقوق تلفی ہوتی ہے، اس نے آزادی سے پھرنا ہے، آزادی سے رہنا ہے، بہت سی چیزیں اس کی ہم جو ہے نا اس کے حقوق بھی ضائع کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے۔ تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے، ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔